بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد جواد احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بہت بڑی چال کے لیے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پنجاب میں ہونے والے 30 اپریل کے انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اس سے بڑا ظلم یہ کیا گیا ہے کہ انتخابات کو کچھ دن نہیں، کچھ ہفتے نہیں، بلکہ 5 سے 6 ماہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ آئین کی خلاف ورزی تو کی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ اب یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کا جو ہے وہ اس کے شک کو معطل کیا ہے۔ آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کرانے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے یہاں پر الیکشن کمیشن کو ایک ریلیف دیا کہ اگر 90 روز سے کچھ روز قبل اگر آگے بڑھ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے پازیٹیوٹی شو کی، مکمل جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ شو کیا گیا کہ ہم انتخابات کرانا چاہتے ہیں اور ہر حال میں انتخابات کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ آ چکا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر من و عمل کرایا جائے گا، اور اس پر عمل درآمد بھی بظاہر طور پر چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے شروع کر دیے گا۔ مگر پھر اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ گزشتہ روز رات کے ٹائم اعلان کر دیتا ہے کہ پنجاب میں ہونے والے 30 اپریل کو جو عام انتخابات ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور اب وہ 8 اکتوبر کو ہوں گے، یعنی کہ 5 سے 6 ماہ کے بعد ہوں گے۔ اب یہاں پر آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ 90 روز کے سے زیادہ جو ہے وہ نگران حکومت نہیں رہے گی۔ یہاں پر ڈاکٹر باور اعوان صاحب نے بھی کہا کہ 91 روز بھی جو نگران حکومت ہے وہ نہیں رہ سکتی۔ یہاں پر اعتزاز احسن صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں، معروف قانون دان ہیں اور سب لوگ ان کو جانتے ہیں، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ 90 روز کا ٹائم آئین میں ہے، اور اگر آئین کی بات نہیں مانی جائے گی تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اور آئین کو معطل کرنے کے مترادف ہوگا۔ اور یہاں پر واضح طور پر ہم نے جو ہے وہ ہم سنتے ہیں کہ جو آئین معطل کرتا ہے اس کے لیے ایک شک موجود ہے، وہ آرٹیکل 6 ہے، یعنی کہ جو آئین کی کسی بھی شک کو معطل کرتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ آئین کو معطل کیا گیا ہے، اور اس پر آرٹیکل 6 یعنی کہ ہائی ٹریزن کا کیس بنتا ہے۔ آئین کو معطل کرنے پر سنگین غداری کا جو مقدمہ ہے وہ بنایا جاتا ہے آرٹیکل 6 کے مطابق۔ تو یہاں پر اب آرٹیکل 6 جو آئین کی خلاف ورزی ہے وہاں اس کا بھی مرتکب جو ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کی بھی کنٹیمپٹ کا جو ہے وہ مرتکب ہوا ہے الیکشن کمیشن۔ یہاں پر اب معاملہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ اپنے لیے ہوئے سو موٹو یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اپنے لیے سو موٹو کے اوپر جو آرڈر انہوں نے جاری کیا تھا، الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی تھی کہ ہر حال میں 90 روز یا پھر 90 روز سے کچھ روز قبل جو ہے وہ اس پر تجاوز کیا کر کے انتخابات جو ہیں وہ کرا دیے جائیں، لیکن اب جب الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے خلاف گیا ہے اور اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا اور اچانک سے تاریخ جو ہے وہ اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ سپریم کورٹ نے جب پوچھا کہ الیکشن کمیشن کیا تاریخ دے سکتا ہے، تو وہاں پر الیکشن کمیشن نے واضح موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن تاریخ نہیں دے سکتا، صرف گورنر یا صدر جو ہے وہ تاریخ دے سکتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ جب الیکشن کمیشن نے پنجاب کے انتخابات کو ملتوی کیا تو وہاں پر الیکشن کمیشن نے خود سے ہی ایک تاریخ دے دی جو کہ 8 اکتوبر کی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو الیکشن کمیشن ہے وہاں پر تضادات نظر آتے ہیں۔ ایسا آخر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ گزشتہ روز نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا، مشترکہ اجلاس ہوا دونوں ہاؤسز کا۔ وہاں پر جو رانا ثناءاللہ ہیں وزیر قانون، ان کی جانب سے ایک بڑی تقریر کی گئی اور حکومت کی جانب سے عدلیہ پر تنقید کی گئی۔ ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی ایک جو ہے موقف اپنایا گیا کہ کابینہ بھی اس بات پر رضامند ہے کہ ان حالات میں انتخابات نہیں ہو سکتے۔ پھر اوورال تقریباً حکومت کے جتنے لوگ تھے ان سب نے اس بات پر
اس چیز پر جو ہے وہ اپنا موقف دیا کہ انتخابات اس وقت ان حالات میں پاسبل نہیں ہیں، اور جیسے یہ اجلاس جو ہے وہ اس کا اختتام ہوتا ہے تو تھوڑی دیر بعد یہ اطلاع آ جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو انتخابات ہیں پنجاب کے وہ ملتوی کر دیے ہیں۔ دوسری جانب کے پی کے میں انتخابات ہونے ہیں، کے پی کے کے گورنر سے الیکشن کمیشن کی جانب سے مشاورت کر لی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اب کے پی کے جو گورنر ہیں وہ باضابطہ طور پر کوئی تاریخ نہیں دے رہے انتخابات کی، اور ساتھ ہی ساتھ آج اسد عمر صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، اس میں جو فیصلے ہوئے وہ آج اسد عمر اور فواد چودھری صاحب نے بتائے۔ اس میں سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ جا رہی ہے اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف۔ اسد عمر صاحب نے بتایا کہ پٹیشن جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے، اور کل کے روز صبح کے وقت سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے یہ پٹیشن دائر کی جائے گی، اور سپریم کورٹ سے استدعا کی جائے گی کہ جو 30 اپریل کی تاریخ پہلے سے طے شدہ ہے اور آپ کے آرڈرز پر ہی یہ تاریخ جو ہے وہ صدر مملکت نے دی تھی، تو اسی 30 اپریل کی تاریخ پر ہی انتخابات کرائے جائیں، اور الیکشن کمیشن کے اس حکم کو، الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور اس کو معطل کیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کنٹیمپٹ آف کورٹ الیکشن کمیشن کے خلاف بھی دائر کی جائے، کیونکہ یہاں پر الیکشن کمیشن، حکومت وقت اور تمام وہ ادارے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے الیکشن کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ الیکشن کمیشن کو معاونت کریں، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز میں واضح تھا، کیبنٹ کو، وزیر اعظم کو واضح طور پر ڈائریکشن دی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن کو جتنی بھی معاونت چاہیے وہ حکومت وقت پرووائڈ کرے گی، فیڈرل حکومت جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے، سیکیورٹی اداروں کی جانب سے اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سب نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، ہم آپ کو معاونت فراہم نہیں کر سکتے، جس کے بعد اب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گی، پی ٹی آئی کے لیڈرز آئیں گے یہاں پر، وہ جو ہے تمام پٹیشن اپنی جو ہے وہ دائر کریں گے، اس میں ہو سکتا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بھی پٹیشن ہو، اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی تو اسد عمر صاحب نے بتا دیا ہے کہ وہ ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گورنر کے پی کے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان پر آرٹیکل 6 کا نفاذ کر دیا جائے، یعنی کہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک آلریڈی کنٹیمپٹ کی پٹیشن جو ہے وہ دائر کی جا چکی ہے گورنر کے پی کے حوالے سے، لیکن اب گورنر کے پی کے جو اپنا کنڈکٹ دکھا رہے ہیں اس کے حساب سے ان پر آرٹیکل 6 جو ہے اس کا نفاذ کیا جانا ضروری ہو گیا ہے۔ یہ اسد عمر صاحب نے کہا ہے، یہ بڑے اعلانات کیے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جو 25 مارچ کی رات کو مینار پاکستان پر پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا وہ جلسہ اسی طرح ہوگا، اور اس میں کوئی اس کی تاریخ میں کوئی جو ہے وہ التوا مزید نہیں کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ ساتھ ہی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس جلسے میں عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ عدلیہ کے ساتھ اس وقت پاکستانی قوم کھڑی ہے، عدلیہ کو بیک کرتی ہے، اور عدلیہ کو ہی پاورفل جانتی ہے، اور عدلیہ عوام کے حق میں فیصلہ دے۔ اسد عمر صاحب نے کہا، ساتھ ہی اپنے جتنے بھی امیدواران ہیں جو ٹکٹ ہولڈر، ٹکٹ کے خواہش مند ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے خواہش مند ہیں اور انہوں نے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے ہیں، ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنی الیکشن کمپین جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی نظر میں ان کو اپنی کمپینز کو بند نہ کریں، بلکہ اپنی کمپینز کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ اسد عمر صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے گی، اور 30 اپریل کو ہی پنجاب میں انتخابات جو ہیں وہ عام انتخابات ہوں گے۔ اب یہ پہلے کے پی کے انتخابات پر سوالیہ نشان تھا، اور اب پنجاب کے انتخابات پر بھی سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے۔ حکومت کی جانب سے تو یہ بھی اندیا دیا جا رہا ہے کہ جو وفاق اور بلوچستان اور سندھ کے جو انتخابات ہیں
ان کو بھی وقت پر کرانا شاید ممکن نہیں ہوگا اور ان کو بھی ایکسٹینڈ کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک آئینی بحران، بڑا اہم آئینی بحران جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے کہ اگر 90 روز کے بعد پنجاب اور کے پی میں انتخابات نہیں ہوتے تو نگران حکومتوں کا کیا جائے گا، کیونکہ آئین واضح ہے کہ 90 روز میں ہی صرف نگران حکومتیں جو ہیں وہ رول کر سکتی ہیں۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ نگران حکومتیں جو ہیں وہ انتخابات کرانے کے لیے آتی ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو وکٹمائزیشن جو ہے اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے نگران حکومت کے دور میں۔ اب یہ آئینی بحران جو ہے وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسے حل ہوگا۔ کیا سپریم کورٹ اپنے سو موٹو نوٹس کے آرڈر پر کنٹیمپٹ کی کارروائی جو ہے وہ اس کا آغاز کرے گی، اور کیا وہ حکومت پر جتنے بھی ادارے ہیں، الیکشن کمیشن ہے، ان تمام پر کنٹیمپٹ جو ہے وہ لگاتی ہے کہ نہیں۔ اور اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کی بات کو مانے گی، ان کی بات کو سنے گی، اور اس کے بعد جو فیصلہ 30 اپریل والا ہے اس کو بحال کر دے گی، اور الیکشن کمیشن کا جو اب کا فیصلہ ہے اس کو معطل اور کالعدم کر دے گی۔ اب یہ کل کا آنے والا روز جو ہے وہ ہمیں بتائے گا۔ میں سپریم کورٹ میں ہی موجود ہوں گا جب یہ تمام کارروائی ہوگی، تو اس وقت آپ کو میں لمحہ بلمحہ باخبر رکھوں گا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کل سپریم کورٹ کے باہر سے ملیں گے۔ سپریم کورٹ میں تمام جتنی بھی پروسیڈنگ ہوگی، یہ تمام جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آئیں گے، ان سے گفتگو کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور ان کا موقف بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔